جب جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھا بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں تجربہ۔ جس بات پر زیادہ لوگ متفق ہو مجھے اس بات کے غلط ہونے کا پکا یقین ہو جاتا ہے۔ اچھے لباس پہن کر گنوار اور جاہل لوگ بھی مہذب کہلاتے ہیں، لیکن مہذب ہو نہیں سکتے۔ عورتیں اس لیے بنی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھا جائے۔ عورتوں کو سمجھو، ان سے لطف اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ انہیں صرف دیکھو، سنو نہیں۔ ہم میں سے اکثر کے نزدیک حقیقی زندگی وہ ہے جسے ہم خود بسر نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ چپلوس لوگ دوستوں کی طرح نظر آتے ہیں، جیسے بھیڑیے کتوں کی طرح۔ تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ عورت کی زندگی جذبات کے موڑ گھومتی رہتی ہے اور مرد کی زندگی عقل کی گرد۔ مکان دیواروں سے اور گھر مکینوں سے بنتے ہیں۔ شادی کے خواہش مند نوجوان کو یا تو سب کچھ جاننا چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ ایک شادی شدہ مرد کی مسرت کے انحصار ان عورتوں پر ہے جن سے اس نے شادی نہیں کی۔ کوئی بھی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا اس کے مخالفین بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جتنا اس کے خامے خیال کرتے ہیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں جتنا کہ امیر غریب کا ہوتا ہے، کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ استقلال ایسے شخص کی آخری پناہ گاہ ہے جو صاحب فکر اور صاحب تخیل نہ ہو۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ اگر دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ انسان کو ہمیشہ محبت کرنی چاہیے، اس لیے اسے چاہیے کہ کبھی شادی نہ کرے۔ اگر فیشن کی سرپرستی عورت نہ کرتی تو ہزاروں درزی بھوکے مر جاتے۔ دوست کی ناکامی پر اداس ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ اس عورت پر کبھی بھروسہ نہ کرو جو اپنی عمر صحیح بتا دے، کیونکہ جو عورت یہ راز نہیں چھپا سکتی وہ کچھ نہیں چھپا سکتی۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں تمام غیر ضروری چیزیں ضروریات میں داخل ہو گئی ہیں۔ شادی کی یہ خصوصیات کس قدر عجیب ہے کہ وہ مکر و فریب کی زندگی کو دونوں کے لیے ضروری بنا دیتی ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حسن سطحی چیز ہے، لیکن غالباً یہ اس قدر بھی سطحی نہیں جتنا ان کا خیال ہے۔ اس دنیا میں دو ہی ٹریجڈیاں ہیں، ایک اس چیز کا نام یاد کرنا جس کی آپ کو ضرورت ہو، اور دوسرا اسے تلاش کر لینا۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ نہیں پائے جاتے، تاہم جن میں دونوں وصف موجود ہو وہ کبھی لرزش نہیں کھاتے۔
اگر کوئی خاتون اپنی غلطیوں میں دلکشی پیدا نہیں کر سکتی تو وہ صرف عورت ہے۔ ایک بات صرف اس بنا پر صحیح قرار نہیں دی جا سکتی کہ کسی نے اس کے لیے جان دے دی ہے۔ خود غرضی اپنی مرضی سے جینے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق جینے دینا ہے۔ دنیا کو دنیا بے وقوفوں نے بنایا ہے، لیکن اس میں بسنے کے دعوے دار عقل مند لوگ ہیں۔ خالص اور سادہ سچ شاید ہی کبھی خالص ہو، لیکن سادہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ میں ہر وقت خود کو حیران کرتا رہتا ہوں، اور یہی وجہ زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ میں اچھی کردار کے دوست اور بہترین دماغ کے دشمن منتخب کرتا ہوں۔ مرد چاہتا ہے کہ وہ ایک عورت کی اولین محبت کا ہدف قرار پائے، یہ اس کا انتہائی بھدا خیال ہے، اور عورت مرد کا آخری رومان بننا چاہتی ہے، اور یہ اس کی انتہائی بلند ذہانت ہے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اگرچہ ہم سب گٹر میں ہیں، لیکن ہم میں سے بعض افراد ستارے دیکھ رہے ہیں۔ بے وقوفی کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں۔ جو اپنے لیے نہیں سوچتا وہ کبھی سوچتا ہی نہیں۔ غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں جتنا کہ امیر غریب کا ہوتا ہے، کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ جلد یا بد دیر ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ نہیں پائے جاتے، تاہم جن میں دونوں وصف موجود ہو وہ کبھی لرزش نہیں کھاتے۔ دنیا کو دنیا بے وقوفوں نے بنایا ہے، لیکن اس میں بسنے کے دعوے دار عقل مند لوگ ہیں۔ صرف اچھے سوالات کے ہی اچھے جوابات ہوتے ہیں۔